They went to Dubai because Dubai is a cross between Las Vegas, Disneyland, and Rodeo Drive. One Saudi businessman once said to me, "You get to stay in 5-star hotels and you get to pray in 5-star mosques." ولی نصر بات کر رہے ہیں دبئی کی، جو معاشی مشکلات کا شکار ہونے سے پہلے مسلمان متوسط طبقے کی پسندیدہ منزل تھی۔ ولی نصر کی کتاب فورسز آف فارچون مسلمان دنیا کے نظریات کے بارے میں مغرب میں پائے جانے والے کئی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق نے انہیں مسلمان دنیا کی ایک ایسی طاقت کا پتہ دیا ہے جس کا ابھی استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ طاقت ہے معیشت کی، یہ طاقت ہے متوسط طبقے کی جو عالمی معیشت کو اپنے آپ سے منسلک رکھے ہوئے ہے، جو مسلمان دنیا کے مستقبل کی ایک بڑی مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ ولی نصر کہتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ میں مذہبی جنون اور دہشت گردی کی عینک سے دیکھا جاتا ہے، مگر یہ پاکستان ہی تھا جس میں تاریخ نے اسلامی دنیا کی پہلی ایسی آزاد سماجی تحریک اٹھتے اور کامیاب ہوتے دیکھی جس کی قیادت تعلیم یافتہ مڈل کلاس کے ہاتھ میں تھی، اور یہ پاکستان کی مڈل کلاس ہی ہے جو پاکستان کے لیے دنیا میں ایک مناسب کردار کا تعین کرے گی۔ Pakistan grew at a rate of 7% per year. 2001 اور 2007 کے دوران پاکستانی معیشت 7% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی تھی۔ جو ہی مڈل کلاس مضبوط ہوئی، اس نے جمہوریت کا مطالبہ کر دیا۔ کئی لوگ پاکستان کی وکلا تحریک کو بھول جاتے ہیں، جو دنیا کے کسی اور مسلمان ملک میں نہیں، پاکستان میں شروع ہوئی، اور آج بھی اگر کوئی چیز پاکستان کا مستقبل تبدیل کر سکتی ہے، پاکستانی معیشت کو بھارت کے برابر لا سکتی ہے، تو وہ اس کی مڈل کلاس ہی ہے۔ ولی نصر، جو افغانستان سے متعلق صدر اوباما کی پالیسی کے مشاورت کاروں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ افغانستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں بھی ایک مستحکم متوسط طبقہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ متوسط طبقے کو پاؤں جمانے کے لیے تحفظ اور مناسب معاشی ڈھانچہ فراہم کیا جائے۔ What I'm talking about is not immediately available every corner of the Muslim world. میں جو کہہ رہا ہوں وہ ساری مسلمان دنیا میں فوری طور پر دستیاب نہیں، لیکن آخرکار افغانستان، صومالیہ اور یمن کے لیے خوشحالی تجارت سے جڑی ہوئی ہے، اور تجارت مڈل کلاس مہیا کرتی ہے۔ Middle class becomes the anchor for stability and democracy. مسلمان دنیا کی 65% آبادی کی عمر 25 سال سے کم ہے، اور ولی نصر کے مطابق مسلمان نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مثبت رخ پر لے جانے کے لیے انہیں گلوبل اکانومی کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ ولی نصر کہتے ہیں کہ امریکہ میں رہنے والی مسلمان مڈل کلاس کے پاس امریکہ سے ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں، مگر دہشت گردی کے راستے پر چلنے والے دنیا کے ہر معاشرے میں موجود ہیں، اور چونکہ مسلم دنیا کے کئی ملکوں میں ایسی مڈل کلاس موجود نہیں جو عالمی معیشت سے منسلک ہو، اس لیے وہاں دہشت گردی کے رجحانات کے لیے بظاہر گنجائش زیادہ ہے۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔